بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی موت کی خبر ملی تو انہوں نے خود کو شیشے کے کمرے میں کیوں بند کر لیا تھا، اور کتنے عرصے تک آپ علیہ السلام کی سلطنت کے بسنے والے لوگ اس بات سے بے خبر رہے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات حکمت سے بھرپور ہیں، جن میں اللہ اور ہدایات کا درس بھی ہے اور عبرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں اور سابقہ امتوں کے قصوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ امت محمدی کی تربیت ہو سکے اور لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب قائم کی گئی حدوں کی پاسداری کریں، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو نسل آدم کی ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت عطا کی انہیں غیر معمولی علم، تدبیر، قوت فیصلہ اور نور بصیرت بھی عطا کیا۔ ان منتخب ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصف نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے علم نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس، چرند پرند اور درندوں پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ تفسیر بغوی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دی، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو بھی کبھی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا کر دی ہوگی۔ ناظرین، ان حوالوں سے اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی وسیع تھی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار انعامات عطا فرمائے تھے۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات اور ہیکل سلیمانی تعمیر ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری واقعہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کر کے بادشاہت حاصل کی تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر ہیکل کی تعمیر کا حکم جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جن میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے تھا، درمیانی حصہ علماء اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی گئی اور احکام الہی کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا
اور اسے آگ لگوا دی۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وقت کے ستم کا شکار ہونے والا یہ ہیکل سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ موت قریب ہے تو آپ علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ حجرہ زیر تعمیر عمارت کے بالکل سامنے تھا، اور جنات جو ہیکل کی تعمیر کر رہے تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سر پر کھڑے نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں فوت ہو گئے، مگر ان کا جسم لکڑی کی چھڑی کے سہارے کھڑا رہا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی وفات کا احساس تک نہ ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جن ہیکل کی تعمیر میں مصروف رہے، جب تعمیر پوری ہو گئی تو اس کے بعد وہ چھڑی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے، دیمک کے کھانے سے گر گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ علیہ السلام کی رعایا کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ روایت میں ہے کہ یہ عرصہ 1 سال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد بھی محض لکڑی کے سہارے آپ علیہ السلام کو کھڑا کر کے ہیکل کی تعمیر مکمل کروا دی۔ کچھ سوالات جو اس واقعے کو لے کر کمزور ایمان والوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، ان کا جواب تلاش کرنا بھی لازم ہے تاکہ سوال کرنے والے کے ذہنی فطور کو ختم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے جو پہلا اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں یہ بات کیسے چھپی رہی کہ کسی کو علم نہ ہو سکا؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ کئی مہینے تنہائی میں عبادت کرتے تھے، استعمال کی چیزیں اور کھانا پینا ساتھ رکھتے تھے۔ اس دوران کسی کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی وفات کا پہلے سے علم تھا، لہذا انہوں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ سلطنت کے کسی فرد کو اس بات کا علم نہ ہو، اور اس کا مقصد ہیکل کی تعمیر کو پورا کرنا تھا۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال گہری نیند میں سلا سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جسد خاکی 1 سال تک لاٹھی کے سہارے کھڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔